ارم ایک انڈسٹریلسٹ کی بیوی تھی، مگر حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ ارم نے پہلی بیٹی کے قاتل کو صرف 30,000 روپے کے عوض عدالت میں فقط اس لیے معاف کر دیا کہ اس کی دوسری بیٹی کی شادی کا جہیز خرید سکے، اور دوسری بیٹی کو شادی کی پہلی ہی رات بد کردار ہونے کی شے میں زندہ جلا دیا گیا تھا۔ ارم ایبٹ آباد کی رہنے والی تھی، انتہائی اعلیٰ حسب و نسب کی مالک تھی۔ ارم کا گھرانہ شہر کے متمول گھرانوں میں شامل ہوتا تھا۔ اس کی شادی لاہور میں صدام نامی لڑکے سے ہوئی۔ صدام انگلینڈ میں مقیم تھا۔ شادی کے بعد اس نے بھائی کے ساتھ مل کر لاہور میں کاروبار شروع کیا اور پھر اپنی پلاسٹک کی مصنوعات بنانے کی انڈسٹری لگا لی۔ ارم اور صدام کو اللہ نے 2 بار اپنی رحمت سے نوازا۔ دونوں بیٹیوں کے نام بالترتیب دانیہ اور رانیہ تھے۔ دوسری بیٹی کی پیدائش کے 6 ماہ بعد ہی صدام کو اس کے بھائی نے کاروبار ہتھیانے کے لالچ میں اپنے ہی گارڈ سے قتل کروا دیا۔ صدام کے بھائی نے صدام کو قتل کروانے کے بعد خود مقدمہ کا مدعی بنا قاتل کو معاف کر دیا۔ صدام کا سارا کاروبار یہاں تک کہ گھر بھی ارم اور اسی کی بیٹیوں سے ہتھیا لیا، اور دوبارہ پلٹ کر بھی ارم یا اس کی بیٹیوں کی خبر نہ لی۔ ارم اپنے بچوں کے ہمراہ بھائیوں کی دہلیز پر آئی، مگر بھائیوں نے بھی جلد آنکھیں پھیر لیں اور ارم اس کی بیٹیوں کی کفالت کرنے سے معذرت کر لی، یہاں تک کہ ارم کو ارم کا وراثتی حق بھی دینے سے انکار کر دیا۔ بھائیوں کے در سے ٹھکرائے جانے کے بعد ارم دونوں بیٹیوں کے ساتھ ایک بار پھر لاہور آ پہنچی۔ کرائے کا گھر لے کر محنت مزدوری کی، بچیوں کا پیٹ پالنے لگی۔ وقت گزرتا رہا، اس کی بیٹیاں جوان ہو گئیں، مگر جہیز نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی نکاح کے لیے تیاری نہ ہوتا۔ بہت منتوں سماجوں کے بعد ایک فیملی نے اس کی بڑی بیٹی کو اپنی بہو بنانے کی حامی بھر لی، تو ارم نے 100 شکر کرتے ہوئے اپنا تحقیق کے بڑی بیٹی کا رشتہ طے کر دیا۔ رخصتی کے بعد آہستہ آہستہ ارم کی بڑی بیٹی پر شوہر کی عادت کھلنے لگی۔ ارم کا بڑا داماد نشئی اور جواری تھا، یہاں تک کہ وہ جوئے میں اپنا سب کچھ ہار چکا تھا۔ وہ ارم کی بڑی بیٹی دانیہ کو جسم فروشی کر کے پیسہ کمانے پر مجبور کرتا تاکہ اس پیسے سے جوا کھیل سکے۔ انکار کرنے کی صورت میں دانیہ پر تشدد کرتا۔ دانیہ جسم بیچنے پر تو راضی نہ ہوتی، مگر جب مار کھانے کے بعد جسم پر لگنے والے زخموں سے چور ہو جاتی تو زخم پر مرہم رکھوانے کے لیے ماں کے دروازے پر جا بیٹھی۔ ارم بھی مجبور تھی، کب تک بیٹی کو دہلیز پر بٹھا کر رکھتی۔ لہٰذا ہر بار جب دانیہ زخموں سے چور ہو کر آتی تو چوتھے دن ہی دانیہ کا شوہر اسے لینے آ جاتا اور دانیہ کی ماں دانیہ کی منت سماجت کر کے اسے شوہر کے ساتھ بھیج دیتی۔ ایک بار دانیہ کا شوہر دانیہ کو ہی جوئے میں ہار گیا اور دانیہ کو دوسرے جواری کے ساتھ جانے پر مجبور کرنے لگا۔ دانیہ نے جانے سے انکار کر دیا تو دانیہ کو پیٹنے لگا، یہاں تک کہ دانیہ مار کھا کر بے ہوش ہو گئی۔ جب دانیہ دوبارہ ہوش میں آئی تو دانیہ کے شوہر نے پھر تشدد شروع کر دیا، یہاں تک کہ ہتھوڑی کی مدد سے دانیہ کے بازو اور ٹانگیں توڑنے کے بعد اس کے جسم میں لوہے کی کیل ٹھوکتا رہا۔ دانیہ پھر بھی نہ مانی تو زندہ اور ہوش و حواس میں موجود دانیہ کے پیٹ سے چھری کی مدد سے گوشت کا ٹکڑا الگ کر دیا۔ دانیہ پر تشدد کرتا رہا یہاں تک کہ دانیہ مر گئی۔ دانیہ کی موت کے بعد اپنے ساتھی جواری دوست کو بلا کر دانیہ کی موت کی تصدیق کروائی۔ جب یقین ہو گیا کہ دانیہ مر گئی تو دانیہ کی ماں کو کال کر کے بتایا کہ تمہاری بیٹی بد چلن تھی، میں نے رنگے ہاتھوں غیر مرد کے ساتھ پکڑ لیا اور مار دیا ہے۔ دانیہ کی ماں روتی دھوتی دانیہ کے گھر پہنچی اور دانیہ کی حالت دیکھنے کے بعد بے ہوش ہو گئی۔ ہوش میں آئی تو دانیہ کی لاش اپنے گھر لائی۔ محلے والوں کی مدد سے پولیس کو اطلاع دی۔
دانیہ کو پوسٹ مارٹم ہوا تو کیس درج ہونے کے بعد دانیہ کا شوہر گرفتار ہو گیا۔ اس نے اقبال جرم کرتے ہوئے ساری داستان سنا دی۔ آج دانیہ کی موت کے ٹھیک 3 سال بعد دانیہ کی ماں نے دانیہ کے قاتل کو فقط 30,000 روپے کے عوض معاف کر دیا تاکہ اس 30,000 روپوں سے اپنی چھوٹی بیٹی رانیہ کا جہیز بنا سکے۔ رانیہ کا جہیز بنانے کے بعد ارم نے اپنی طرف سے اچھی تصدیق اور دیکھ بھال کرنے کے بعد ایک لڑکے سے رانیہ کا نکاح کر دیا، مگر شادی کی پہلی رات ہی رانیہ کو اپنے کنوارے پن کا ثبوت نہ دے سکنے پر بدچلن کہتے ہوئے زندہ جلا دیا گیا۔ رانیہ کی ماں دانیہ پر ہوا ظلم تو سہ گئی، مگر رانیہ کی جل کر کوئلہ ہو گئی لاش کو دیکھ کر اپنے حواس کھو بیٹھی۔ محلے داروں نے اپنی مدد آپ کے تحت ارم کا علاج کروایا، مگر ارم کی حالت میں کوئی بہتری نہ آئی، یہاں تک کہ ارم جب بھی کسی مرد کو دیکھتی تو اسے مارنے کے لیے دوڑتی۔ آخر کار ارم کو پاگل خانے بھیج دیا گیا۔ پاگل خانے میں بھی ارم کی حالت میں کوئی بہتری نہ آئی، یہاں تک کہ ارم پاگل خانے کے گارڈز پر 3 بار حملہ کر چکی تو مجبوراً ارم کے ہاتھوں اور پیروں میں بھاری زنجیریں ڈال دی گئیں تاکہ کسی کا نقصان نہ کر سکے۔ آج بھی جب ارم کسی مرد کو دیکھتی ہے تو حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، مگر ناکام ہو جاتی ہے تو بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے آج کا مرد عورت کا مجرم ہے۔ ایسی بہت سی مزیدار اور سبق آموز انوکھی قصے کہانیوں کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں۔ شکریہ۔